بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارے سبق کی ابتدا ہے وہ ہے مرکب بنائی اور مرکب منصب۔ مرکب بنائی اور مرکب منصب، مرکب بنائی اور مرکب منصب یہ جو ہے نا یہ مرکب غیر مفید کی کیا ہے؟ قسم ہے۔ مرکب غیر مفید کی قسم، مرکب غیر مفید کی مرکب غیر مفید کی کل کتنی قسمیں تھی؟ تین۔ کتنی قسمیں تھی؟ تین۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منصب۔ مرکب منصب، مرکب غیر مفید کی تعریف کیا تھی؟ کہ بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا اطلاع معلوم نہ ہو، سننے والے کو کوئی خبر یا اطلاع معلوم نہ ہو۔ اور مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ مرکب اضافی پہلی قسم کون سی ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی کیا تعریف ہے؟ کہ وہ جملہ جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا جز کیا ہو؟ مضاف الیہ۔ جس کا دوسرا جز کیا ہو؟ مضاف الیہ۔ جیسے غلام زید، غلام زید۔ آج ہمارے سبق کی ابتدا کہاں سے؟ مرکب بنائی سے۔ مرکب بنائی، مرکب بنائی کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ مرکب غیر مفید، وہ مرکب غیر مفید کے دو اسموں کو ایک کیا جائے، دو اسموں کو ایک کیا جائے۔ شرط یہ ہے کہ دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل ہو، کسی حرف کے معنی کو شامل ہو۔ جیسے عبارت ہے احد و عشرہ، احد و عشرہ، عشرہ، احد و عشرہ، یہ کیا؟ یہ عبارت ہے احدہ ایک، وہ منا اور، عشرہ منا دس، عشرہ منا دس۔ ایک اور دس کتنے بن گئے؟ 11۔ ایک اور دس کتنے ہو گئے؟ 11۔ کہتے ہیں کہ 11 سے لے کر 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک، یعنی 19 تک، 19 تک کی جو عبارت ہے وہ اسی طرح احد و عشرہ، 19 و عشرہ، 19 و عشرہ۔ اب اس طرح پڑھنا تھوڑا مشکل تھا، اس طرح پڑھنا کیا تھا؟ مشکل تھا، بھاری تھا، زبان پر کیا ہوتی؟ تنگی پیش آتی۔ کیا آتی؟ تنگی پیش آتی۔ احد و عشرہ، احد و عشرہ۔ تو کیا کیا گیا کہ اس واو کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، اس واو کو حذف کر دیا۔ اب جس کی وجہ سے زبان پر تنگی تھی وہ کیا؟ کون سا لفظ تھا؟ اعراب کون سا تھا؟ احد، دال پر کیا تھا؟ ضمہ، کیا تھا؟ ضمہ۔ اس ضمہ کو بھی حذف کر کے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ فتح کر دیا۔ کیا دے دیا؟ فتح۔ فتح جو ہے نا یہ تخفیف کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ تخفیف کے لیے آتا ہے۔ تو اب عبارت کیا بن گئی؟ احدہ، احدہ عشرہ، احدہ عشرہ، احدہ عشرہ۔ احدہ عشرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جزء کیا ہے؟ مبنی ہے۔ دونوں جزء کیا ہے؟ مبنی ہے۔ مبنی پر کیا ہے؟ فتح۔ مبنی پر کیا ہے؟ فتح۔ تو کیا آج پڑھا ہے؟ مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ایک کیا جائے، دو اسموں کو ایک کیا جائے۔ شرط یہ ہے کہ دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل ہو، کسی حرف کے معنی کو شامل ہو۔ تو احد و عشرہ سے کیا بنایا؟ احد عشرہ۔ پہلے دو اسم تھے، احدہ علیحدہ اسم تھا، عشرہ علیحدہ اسم تھا۔ جب دونوں اسموں کو درمیان میں واو عطف کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ تو اب دو اسموں کو ایک کر دیا گیا، دو اسموں کو کیا کر دیا؟ ایک کر دیا۔ تو عبارت کیا بن گئی؟ احد عشرہ، احد عشرہ۔ کہتے ہیں کہ اب ان دونوں جزوں پر کیا ہے؟ مبنی پر فتح ہے۔ مبنی پر کیا ہے؟ فتح ہے۔ مرکب بنائی کی دوسری مثال جو ہے نا احد عشرہ کے آگے اثنا عشرہ، کیا ہے؟ اثنا عشرہ، اثنا عشرہ، اثنا عشرہ کیا ہے؟ اثنا عشرہ۔ تو اصل میں کیا تھا؟ اثنان عشرہ، اصل میں کیا تھا؟ اثنان، کیونکہ دو جو ہے نا اثنان ہے، کیا ہے؟ اثنان، اثنان۔ اب جب اس لفظ کی اضافت عشرہ کی طرف کی، کس کی؟ اثنان کی کیا اضافت کی؟ عشرہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ عشرہ کی طرف۔
تو اس وقت تسنیہ کا نون گر جاتا ہے. تسنیہ کا نون کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے جب اس کی اضافت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے. جب اس کی اضافت کیا کی جائے؟ دوسرے اسم کی طرف کی جائے تو اس وقت تسنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون، جمع مذکر کا نون، جمع مذکر سالم کا نون اضافت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. جیسے یہاں کیا تھا؟ اسنانی. یہاں کیا تھا؟ اسنانی. جب عشرہ کی طرف کیا اضافت کی تو کیا بن گیا؟ اسنا عشرہ. اسنا عشرہ. اسی طرح لفظ مسلمون. مسلمون. اب مسلمون کی جب اضافت یا کی طرف کی گئی، کس کی طرف؟ یا کی طرف. تو اس وقت مسلمون کا نون بھی کیا ہو گیا؟ گر گیا. نون کیا ہو گیا؟ گر گیا. تو کیا کہتا آج کا سمجھا کہ مرکب بنائی کے اندر جو احد عشرہ کے آگے اسنا عشرہ ہے، جو اسنا ہے جب اس کی اضافت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے تو نون تسنیہ کیا ہو جاتا ہے؟ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے. اسی طرح دوسرا کون سی چیز گر جاتی ہے؟ جمع مذکر سالم. جب اس کی طرح اضافت کسی دوسرے اسم کی طرف یا یا متکلم کی طرف یا یا کی طرف کی جائے تو اس وقت تو اس کی اضافت کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتے ہے. جیسے مسلمون سے مسلمویا. اب نون جو ہے نا یہاں کیا ہو گئی؟ گر گئی. مرکب غیر مفید کی تیسری قسم ہے مرکب مناصرف. مرکب مناصرف. مرکب مناصرف کی تعریف یہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر دیا جائے. دو اسم کو ایک کر دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو. کسی حرف کو شامل نہ ہو. جیسے بال ابک حیدر الموت. بال ابک حیدر الموت. جیسے لفظ بال، بال اور بک. بال اور بک یہ دو اسم تھے. یہ کیا تھے؟ دو اسم تھے. یہ بال جو لفظ نا بال، یہ کیا تھا؟ یہ ایک بت کا نام تھا. کیا تھا؟ بت کا نام تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک شخص تھا جو سردار تھا. اس کے شہر کے اندر ایک بت تھا جس کا نام کیا تھا؟ بال. جس کا نام کیا تھا؟ بال. اس کا ذکر قرآن پاک میں اندر آیا ہے. اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. رب ذوالجلال نے فرمایا کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ کیا تم بال بت کو پکارتے ہو؟ اس خالق کو چھوڑ کر جس نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا، جس نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا ہے. یہ بال کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس بت کی پوجا کرتی تھی، اس کی عبادت کرتی تھی. اس بت کا نام کیا تھا؟ بال تھا. اس بت کا نام کیا تھا؟ بال تھا. اور بک جو تھا نا اس شہر کا سردار تھا. اس شہر کا سردار تھا. ہمیشہ سردار جس طرف جائے اس کی قوم بھی اسی طرف جاتی ہے. تو بک جو تھا اس کی کیا کرتا تھا؟ پوجا کرتا تھا. اس بت کی کیا کرتا؟ پوجا کرتا. تو لوگوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا. اسی شہر کا نام کیا رکھ دیا؟ ان دونوں کو ملا کر بالا بک. بالا بک. اسی طرح دوسری مثال حیدر الموت. حیدر الموت یمن کے اندر ایک شہر کا نام تھا. یمن کے اندر کیا تھا؟ ایک شہر کا نام تھا حیدر. ایک شہر کا نام کیا تھا؟ حیدر. کثرت موت کی وجہ سے، کثرت موت کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ حیدر الموت. اس کا نام کیا رکھ دیا؟ حیدر الموت رکھ دیا. کس کی وجہ سے؟ کثرت موت کی وجہ سے. اب دیکھیں کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا حرف، تیسرا حرف نہیں ہے، اور اس تیسرے حرف کی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے دو اسموں کو ایک کر دیا بغیر کسی حرف کے. بغیر کسی حرف کے. تو جو اس کی آپ نے تعریف پڑھی ہے مرکب مناصرف، کیا تعریف تھی؟ کہ دو اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کے درمیان حرف ہی نہیں تھا. ان دونوں کے درمیان حرف نہیں تھا، علیحدہ نام تھے. ان دونوں ناموں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا. ان دونوں ناموں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا. اب یہ دونوں جز نا، ان دونوں جز کی پہلی جو ہے نا یہ اکثر علماء کے نزدیک مبنی ہے، اور دوسری جو ہے نا یہ معرب ہے. دوسری کیا ہے؟ معرب ہے. اور ایک قاعدہ آپ یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک بار پڑھایا تھا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے. ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جملے کا جز ہوتا ہے. جملے کا
जुज होता है। असल इबारत क्या थी? आहद आशरा, ये आपने पढ़ा ना मुरक्कब बिनई की मिसाल, आहद आशरा, ये जुमले का जुज है, ये मुकम्मल जुमला नहीं है। असल इबारत क्या थी? इन दी आहद आशरा दिरहमन, इन दी आहद आशरा दिरहमन, मेरे पास 11 दिरहम है, मेरे पास 11 दिरहम है। इसी तरह जा अबाल बक, जा अबाल आया बालबक, आया बालबक। इसी तरह मुरक्कब इजाफी की मिसाल थी गुलाम ज़ैदन, गुलाम ज़ैदन। अब ऐसे कुछ समझा नहीं जा रहा कि ज़ैद को गुलाम क्या कर रहा है, तो असल क्या इबारत क्या थी? गुलाम ज़ैदन काइमुन, गुलाम ज़ैदन काइमुन, के ज़ैद का गुलाम क्या है? खड़ा है।